وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں بیکار باتیں کی جا رہی ہوں یا بیکار کام ہو رہے ہوں، فضول باتیں، فضول کام، وقت برباد کیا جا رہا ہو اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں سے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ کی ہے مرّوا کراما، کہ چلتے چلے جاتے ہیں ایسے کہ دوسروں کی بھی اور اپنی بھی عزت برقرار رکھے. لوگ کہیں آ جائیں، بیٹھ جائیں، تو آپ بڑے احترام سے میں بیٹھ تو جاؤں، ذرا مجھے کچھ دیر ہو رہی ہے، مجھے کچھ کام کرنا تھا، معاف کر دیجیے. مرّوا کراما، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے کہ وہ جن لوگوں کو، جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے میں بھی اس طرح پڑا ہوا تھا ایک دفعہ، میں بھی بہت وقت ضائع کیا کرتا تھا، اور مجھ سے اگر اس پر کوئی سختی سے بات کرتا تو میں دین سے اور ہی دور ہو جاتا. پھر ان لوگوں سے مجھے دوبارہ واسطہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو دوبارہ کیوں بلاؤں گا؟ ان لوگوں سے بھی جو دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے بھی نرم تعلقات رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا دل بھی نرم رکھنا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے ہماری فیملیز میں کبھی کبھار کوئی ایک شخص دیندار بن جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ توبہ کر لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں، نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، قرآن وغیرہ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے میرا سارا خاندان گناہ گار ہے، مجھے سب کو سیدھا کرنا ہے، فوراً سیدھا کرنا ہے. تو وہ دن رات یہ ویڈیو دیکھو، یہ لیکچر دیکھو، یہ پڑھو، اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں، اچھا نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. فیملی والے تنگ آ جاتے ہیں، کیا ہو گیا ایسے؟ ہر بار ہمیں لیکچر دیے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل نرم کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ کے اخلاق پہلے ہوتے ہیں، آپ کی تقریر، آپ کی باتیں اور نصیحتیں بعد میں ہوتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کہ ہر ایک کو میری طرح بننا ہے. آپ کو جس طرح آپ کو وقت لگا تھا، کئی سال لگے تھے، اس کے بعد کہیں دل میں جا کے بات آئی تھی، اور وہ آپ پر اس کا فیصلہ نہیں تھا. آپ پہلے اسی طرح کی باتیں سنتے تھے خود، یا سنتی تھی خود اور خود بھاگتی تھی، اور پھر آ گئے اور انسان دوسری طرف بھاگے. اب آپ وہی بن چکے ہیں یا وہی بن چکی ہیں جس سے آپ بھاگتے تھے. کچھ احساس کریں. آپ کو اس وقت اپنے رشتوں کو نبھانا، اخلاق سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ہر وقت نصیحت اور تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو. کبھی اتنا بھی ہو کہ کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑے نہ چھوڑے، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. کوئی نرمی سے بات نہ کرے، اس نے میرے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. یعنی آپ کی شخصیت سے ہی اسلام کا ایک امپریشن بن رہا ہے آپ کی اپنی فیملیز میں. ہم تو یہاں امریکہ میں ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ نان مسلمز کو، غیر مسلمز کو اسلام کا امپریشن کیا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو دور کی بات ہے. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہماری پاکستانی فیملیز میں، انڈین فیملیز میں، بنگلہ دیشی فیملیز میں اب تو ہمیں اپنے کزنز کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے، اپنے چچا چچی کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے. ان کے پاس بھی اب دین کا اتنا کم علم ہے، اتنی ٹیڑھی الٹی سیدھی باتیں ان کو دین کے بارے میں بتائی گئی ہیں، ان کو اصل پتہ ہی نہیں اسلام ہے کس چیز کا نام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کا تھوڑا سا احساس ہے تو آپ مقرر بننے کے بجائے اور لیکچر دینے والے کے بننے کے بجائے آپ صرف کزن بنے، صرف بھائی بنے، صرف بہن بنے. اور ٹھیک ہے اگر کوئی غلط ماحول ہو رہا ہے تو وہاں سے عزت کے طریقے سے نکل جائیں. اذا مروا باللغو مروا کراما، تاکہ لوگوں کو احساس ہو یہ دین کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن غصہ ان میں نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے، ججمنٹ نہیں ہے. ان کو جس طرح اور لوگ جو ہیں اونچی آواز میں تقریریں کرتے ہیں، اس طرح یہ نہیں کرتے. پھر وہ خود آپ سے آ کے پوچھیں گے اچھا یہ میرے ایگزام ہو رہے ہیں کل، کون سی دعا پڑھوں؟ یا وہ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس میں کون سی دعا پڑھیں، کون سی سورت پڑھیں؟ ان کو جو دین کا پتہ ہے، دین میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو کون سی سورت پڑھنی چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، بس یہی پتہ ہے دین کا. اور کچھ دین ایک پرسکرپشن میڈیکیشن ہے، فارماسیوٹیکل، اس میں جب اس کی ضرورت ہو آن دی اوکیزن کون سے الفاظ پڑھ لو، باقی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی اس کے خلاف بھی کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ دو یہ آیات ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اس کا میں تمہیں معنی سمجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے تم مانگ کیا رہے ہو اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہو. یعنی ان موقعوں کا فائدہ اٹھاؤ، ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو کچھ بات بتا دو، شاید ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے. لیکن نرمی سے بات کرنا. مجھے یاد آتی ہے لقمان کی بات جو قرآن میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اس موقع پر کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور خاص وَهُوَ يَعِظُهُ اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس صورتحال میں اس نے اپنے آپ کو پایا باپ نے کہ وہ اس وقت بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے. یعنی باپ کو بھی دیکھنا پڑا، اگر بچہ ابھی کھیل رہا ہے یا لڑکا ابھی باہر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے یا رات کو دیر سے گھر واپس آئے، جو بھی ہوا ہے ابھی موقع نہیں ہے نصیحت کا. لیکن ابھی ایک موقع ہے، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے یعنی کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابھی کچھ موقع ہے کچھ اچھی بات کرنے کا. موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. لِكُلِّ مَقَالٍ مقام، ہر بات کا ایک خاص مقام ہوتا ہے.